ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 25 نومبر 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہم سے شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر سیریز نشر کی جاتی ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مضمون ہے جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب قلم بند فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت ہر لمحہ آپ کے شامل حال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت ہی اس مضمون کی بشارت دے دی تھی کہ یہ مضمون جلسہ اعظم مذاہب میں پڑھے جانے والے دیگر تمام مذاہب کے دیگر تمام مضامین پر بالا رہے گا۔ ناظرین، یہ مضمون سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک کھلا کھلا نشان ہے۔ ناظرین، ہم اس مکمل سیریز میں اس مضمون میں پیش کیے گئے جو حقائق اور معارف کی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس مکمل سیریز میں انسانی زندگی کے مدعا اور اس کے حصول کے طریق، اسی طرح انسانی فطرت کی حقیقت اور اسلام میں الہام کے فلسفہ جیسے موضوعات پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اس مکمل سیریز میں اس بارے میں بھی بات چیت کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس مضمون کے مطالعہ کے نتیجہ میں ایک انسان اخلاقی اور روحانی ترقیات حاصل کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے ذہن کو منور کر سکتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ خصوصی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ سے متعلق ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار سے بات چیت کرنے کے لیے جو علماء کرام کا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔
محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وہ کام عملی طور پر کر کے دکھائے جس کی کہ آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے نمونے پیش کیے، عبادات کے نمونے پیش کیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے نمونے پیش کیے، اور ساری زندگی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ غرض آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ان تعلیمات کی عملی شکل پیش کرنے اور اعلیٰ اخلاق کے مظاہرے کے لیے رہا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے تو وہ تعلیمات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کی، اور وہ اعلیٰ اخلاق جو آپ نے پیش کیے، وہ ان کو اپنی زندگیوں میں ڈھال سکتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال تک مکہ میں بہت مصیبتیں اور ظلم سہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اعلیٰ اخلاق اور عدیم المثال اخلاق اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو براہ کرم اس کی تاریخ کے متعلق کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس مضمون میں آخری سوال جو تھا وہ علم اور معرفت الہی کے حصول کے متعلق تھا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ جو راست بازی کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے گا، اس کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس اسوہ میں سے ایک پہلو، یعنی بہت وسیع مضمون ہے لیکن ایک چھوٹا سا پہلو یہ ہے کہ اس راہ کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز 20 اگست 610 عیسوی میں ہوا ایک تحقیق کے مطابق۔ آپ کی زندگی اس سے پہلے 40 سال مکہ میں گزری، اور مکہ والے بیک زبان کہتے تھے وَمَا جَرَّبْنَاكَ إِلَّا صِدْقًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا آپ کو سچا، امین، دیانتدار، صابر، ہمدرد پایا۔ 20 اگست 610 کے بعد وہ کون سی تبدیلی آ گئی کہ ایک دم آپ کو مجنون، تکذیب، تکفیر، گالیاں وہ سب آپ کو ملنے لگ پڑیں، اور اس کا جواب انہی قریش کفار مکہ نے ایک دفعہ یہ دیا، اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، ہم تجھے نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، ہم جس چیز کی تکذیب اور تکفیر کر رہے ہیں وہ جو تو لے کے آیا ہے، جو ہم کو سناتا ہے، ہم اس کی تکذیب اور تکفیر کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ 13 سال مکی دور انتہائی تکلیف میں گزرا۔ اب اس کے اندر حضرت مسیح السلام اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان مشکلات میں اس کو اللہ پر توکل کرنا پڑے گا، اس کو اپنے مخالفین سے مرعوب اور خائف نہیں ہونا ہوگا۔ تیسرا، اس کو اپنا کام بند نہیں کرنا ہوگا،
بلکہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب سمجھانے کے لیے مسیح صاحب نے جو فرمایا، ایک ایک مثال میں سیرت سے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ جب مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو قریش کا ایک وفد جو ان کے رؤساء پر مشتمل تھا، ابو طالب کے پاس پہنچا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے کہ اے ابو طالب، تو ہمارا ایک محترم انسان ہے، یہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو بیوقوف کہتا ہے، اور یہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، اگر یہ تھا تو اپنے حد تک رکھتا، مگر یہ جو تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ 3 دفعہ یہ وفد گیا۔ ایک دفعہ دوسری دفعہ جب یہ وفد گیا تو ابو طالب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، ساری قوم میرے پاس آئی تھی اور اب میں برداشت نہیں کر سکتا ان کی یہ بار بار کی تان اور بار بار کی یہ باتیں، اب تو اس بات سے رک جا۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ ایک چچا تھا جو آپ کا ساتھ دے رہا تھا، شیبہ ابی طالب میں 3 سال اسی نے مصیبت میں گزارے، وہی آج ایک لحاظ سے دم توڑ رہا تھا کہ میں اب یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکوں گا۔ اس وقت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے فرمایا توکل علی اللہ، اتنا بڑا توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، آپ نے فرمایا، اے چچا، یہ قریش اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اس تبلیغ اور اشاعت اسلام سے رک نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، یہاں تک کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے یا میں اس رستے میں فنا اور ہلاک ہو جاؤں۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ واپس آ رہے تھے۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو بلایا کہ اے میرے بیٹے، تو جا، جس طرح کر رہا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ توکل تھا کہ چچا ساتھ چھوڑ رہا تھا، مگر آپ نے کہا نہیں، جو اللہ نے میرا کام میرے سپرد کیا ہے میں کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا، اس کو دشمن سے خائف اور مرعوب نہیں ہونا۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ مکہ میں ایک منڈی تھی جس میں جانور اور بہت سی چیزیں آگے بکا کرتی تھی۔ ایک بدوی آیا، اراشا اس کا نام تھا، وہ کچھ اونٹ لے کے آیا اور مکہ میں آ کے اس نے بیچے۔ ابو جہل اس نے وہ اونٹ خرید لیے، اونٹ تو لے کے چلا گیا، مگر اونٹ کی جو قیمت تھی وہ اسے ادا نہ کی۔ 2-3 دن وہ چکر مارتا رہا، اس کو وہ قیمت نہیں مل رہی تھی۔ وہ قریش کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا، دیکھو، ایک تمہارا آدمی ہے، ابو الحکم کہتے ہیں اس کو، میرے اونٹ لے لیے، اسے رقم نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے تو کوئی نہیں دلوا سکتا سوائے ایک شخص کے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد ان کا یہ تھا، یہ وہاں جائے گا، حضور انکار کریں گے اور ایک سبکی ہوگی، ہم ہنسیں گے کہ یہ دیکھو یہ نبی ہے، رسول ہے، ایک مسکین کی مدد نہیں کر سکا۔ چلا گیا وہ، اور آشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے دروازے پہ دستک دی، حضور باہر تشریف لائے۔ اس نے یہ سارا قصہ بیان کیا کہ یہ میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے فوراً اس کے ساتھ چلے، ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ ابو جہل کا تو رنگ فق ہو گیا جب اس شخص کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پہ دیکھا۔ حضور نے بڑے جلالی انداز میں کہا، آپ نے اس کے اونٹ خریدے ہیں، غریب مسکین باہر سے آیا ہے، اجنبی ہے، فوراً اس کے اونٹوں کی قیمت ادا کرو۔ وہ گیا، جا کے لا کے قیمت ادا کر دی۔
اب سب لوگ حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب ابو جہل اس مجلس میں واپس آیا قریش کی، انہوں نے پوچھا ہم تو تجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے، تجھے ہو کیا گیا؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ پر دستک دی اور مجھے کہا کہ اس کے پیسے دے دو، میں نے دیکھا ایک غضبناک خون خوار اونٹ ہے، اگر میں انکار کرتا وہ فوراً مجھ کے اوپر حملہ کر دیتا۔ یہ ہے روب۔ انتہائی قسم پرسی اور مظلومیت کی حالت میں بھی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجنبی مظلوم کی مدد کی اور ایک ظالم سے اس کا حق دلوایا۔ اور تیسرا اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں رکے نہیں، سستی نہیں کرے، آگے بڑھے۔ اس کی مثال یہ ہے، جب مکہ والوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے انکار شروع کیا اور تکذیب، تکفیر، اس میں یہ آگے بڑھنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں نے تو پیغام پہنچانا ہے۔ آپ طائف روانہ ہوئے اور طائف آپ 10 دن رہے وہاں پہ۔ وہاں کو جو رئیس تھا عبد یالیل، اس کو جا کے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اگر تو آپ سچے ہیں تو میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر جھوٹے ہیں تو بات کرنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ اور اس نے کہا کہ آپ یہاں یہ تبلیغ نہ کریں اور وحدانیت کی تبلیغ یہاں نہ دیں، یہ خدا کی عبادت کا پرچار یہاں لوگوں میں نہ کریں، اگر کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ چنانچہ وہی ہوا، اس نے اوباشوں کو، گنڈوں کو، فسادیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ پتھر مارتے جاتے تھے، اور حضور طائف سے باہر تشریف لائے، 3 میل تک وہ پتھراؤ کرتے رہے۔ اتنا خون بہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا خون ہی خون تھا۔ اور جب آپ باہر آئے اور وہاں آ کے ایک درخت کے نیچے آپ آرام کرنے لگے، تو ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہنے لگا اے محمد، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جو تیرے ساتھ ہوا وہ سب ہم نے دیکھا، اب اگر تو چاہے تو یہ اخشبین پہاڑ، یہ 2 پہاڑ، ان کے اوپر ڈال کے ان کو پیس دیا جائے۔ یہ سنتے ہی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپ اٹھی، لا لا لا، مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بعین ہی پوری ہوئی۔ ابو عبیدہ ثقفی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثقیف قبیلہ میں سے تھے، اور انہوں نے جب ایران پہ جہاد ہوا ہے وہاں پہ وہ شامل ہوئے، اور اسی طرح اور بہت سی خدمات ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور نقش قدم چلتے ہوئے سب سے پہلے اسے متوکل باللہ، اللہ پر کامل توکل کرنا ہے، اس کو دشمن سے مروب نہیں ہونا، اور تیسرا یہ کہ اس کو اپنا کام کسی صورت میں نہیں روکنا، اپنا کام تبلیغ ارشاد کا آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ یہ حضرت مسیح صاحب نے اس سوال کے جواب میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں انڈیا سے، مکرمہ سیدہ اسرا حکیم صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم مکرمہ اسرا حکیم صاحبہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتے ہوئے دعا کی عاجزانہ درخواست کرتی ہوں۔ محترم مولانا صاحب، میرا یہ ایمان ہے کہ سال 1896 میں جو جلسہ اعظم مذاہب منعقد کیا گیا وہ ایک اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ اس جلسے میں ہمیں خدا تعالیٰ کی خاص حکمت نظر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنے امام مہدی مسیح موعود کے ذریعے قرآن کریم کی حقانیت کو ساری دنیا میں
ایک زندگی نواز تعلیم کے طور پر پیش کرے۔ اس سلسلے میں اپنی قیمتی رائے سے نوازے مولانا صاحب، آپ یہ بھی بتائیں کہ اس دور کے مسلم و غیر مسلم اسکالرز نے اس بے مثال لاجواب مضمون پر کس قسم کے تاثرات کا اظہار کیا، پلیز بتائیں، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ سوال کا جواب ہے پورا، چوتھے سوال میں آ جائے گا، شامل ہے یہ جی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام میں یہ سوال پہلے سے شامل شدہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے موقع پر ہم پیش کریں گے۔ تو پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے اسلام میں مجبوراً بعض جنگیں لڑنی پڑی تھیں، تو اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے تجھے ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا ہے بطور رحمت کے۔ چنانچہ آپ کا یہ دائرہ جو رحمت کا تھا یہ صرف انسانوں تک نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ چرند پرند، حیوانات اور ایک خاص علاقہ تک ہی یہ دائرہ نہیں تھا، بلکہ ساری انسانیت اس کے اندر شامل ہو چکی تھی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو شریعت دی وہ قرآن مجید جیسے عظیم الشان شریعت دی، اور جو مذہب آپ کو دیا گیا اس کا نام بھی اسلام رکھا گیا، جس کے معنی ہی یہی تھے کہ امن کو قائم کرنا اور رحمت کو پھیلا دینا۔ آپ نے یہ عظیم الشان تعلیم جب دنیا کے سامنے پیش کی اور اس تعلیم کو جب دنیا کے سامنے پھیلانا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ امن کا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا۔ انفرادی طور پر بھی یہ رحمت کا دائرہ تھا، جو کسی شخص کو انفرادی طور پر، پھر اس کو گھریلو طور پر، معاشرتی طور پر، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے ادارہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب یہ تعلیم بڑھنے لگی اور پھیلنے لگی تو جو طاغوتی قوتیں تھیں، یعنی جو اس تعلیم کے مخالفت میں آنے والے لوگ تھے، ان کو یہ تعلیم بری ہونے لگی کہ آپ کیوں ایک خدائے واحد کی عبادت کی تعلیم دے رہے ہیں، کیوں انسان کو انسانیت کا شرف سکھا رہے ہیں، کیوں انسان کو انسانیت کے برابری کے درجے پہ کھڑے کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور یہ مخالفت ایسے عظیم الشان طریق پہ انہوں نے شروع کی درجہ بدرجہ کہ آج ہم جو 1400 سال بعد ان واقعات کو تاریخ کے پنوں پہ پڑھتے ہیں تو آج بھی ان واقعات کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ غریب مسلمانوں کو جو مظلوم تھے، غلاموں کے طبقے میں سے تھے یا معاشرے کے بالکل نچلے طبقے میں سے تھے، ان پہ طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے گئے، یہاں تک کہ بعضوں کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، بعضوں کی چھاتیوں پہ پتھر توڑے گئے، بعضوں کو شہید بھی کر دیا گیا۔ پھر یہ دائرہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اس رنگ میں آپ کی تضحیک اور آپ کی تجلیل کی نعوذ باللہ کوشش شروع کر دی کہ آپ کا چلنا پھرنا تک دوبھر ہو گیا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ جو 13 سال کے عرصے تک مظالم کو برداشت کیا، اس کے بعد آپ نے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن ان ظالموں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ کیسے نعوذ باللہ ہمارا شکار یہاں سے ہمارے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا، لہٰذا انہوں نے مکہ سے مدینہ پر جارحانہ چڑھائی شروع کر دی، حملے شروع کر دیے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی دفاع کے لیے کہ یہ اب آخری ایک حربہ ہے کہ یہ دفاعی طور پر جنگ لڑنے کی اجازت دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ الحج آیت نمبر 40-41 میں جہاں پر اسلام میں جنگ کی اجازت دی گئی ہے، وہاں بنیادی طور پر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اوزن علی الذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جنگ کی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد پر قادر ہے۔ کیوں ان کو اجازت دی گئی اس کی تفصیل اگلی آیت میں بیان فرما دی
کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ پوری تفسیر ہے کہ پھر ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے۔ تو یہ تھی اسلامی جنگ کی اجازت کے پس منظر، اور وہ ابتدائی جنگوں کی کیفیت اور اس کی ایک تاریخ کہ کیوں اسلام میں ابتدا میں جنگ ہوئی۔ 13 سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مظالم کو برداشت کرتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے دفاعی رنگ میں یہ جنگیں لڑی ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جنگوں کے حوالے سے کہ یہ جنگیں کیوں لڑی گئیں ایک موقع پر بیان فرمایا۔ آپ بیان فرماتے ہیں، اسلام کی لڑائیاں 3 قسم سے باہر نہیں۔ نمبر 1، دفاعی طور پر یعنی باطریق حفاظت خود مختاری۔ نمبر 2، بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون، یعنی کسی مسلمان کو قتل کر دیا اگر قریش نے یا کسی اور نے، تو پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے لڑی گئی۔ تیسرا، بطور آزادی قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے۔ بحوالہ مسیح ہندوستان میں صفحہ نمبر 12۔ تو یہ ایک وجہ تھی اس جنگوں کی جو تاریخی پس منظر میں ہے۔ دوسری بات جو اسلامی جنگوں کی جو ابتدا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، وہ اس کی طرف ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج بھی جنگیں ہوتی ہیں دنیا میں، فاتح قوم مفتوح قوم کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتی، اس پر طرح طرح کے ظلم کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ جو غالب ہو جاتے ہیں وہ مغلوب پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ دفاعی جنگیں تھیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کا ایک ضابطہ مقرر کیا، اصول اور قواعد مقرر کیے۔ چنانچہ آپ نے اس میں بیان کیا ہے کہ جنگ میں کبھی بھی آپ نے خود پیش رفت نہیں کی، اسی طرح آپ نے جنگ میں زیادتی کی ممانعت فرما دی۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جو اسلامی جنگیں ہوں گی اس میں کسی طرح کے بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو نہیں نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ آج ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں مہذب دنیا کہلاتی ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جنگوں میں اس بات کا دھیان ہی نہیں رکھا جاتا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگوں کی آپ جب تعلیم کو پڑھیں، اس ضابطے کو پڑھیں، تو وہاں لکھا گیا عبادت گاہوں کو نہیں توڑنا، عابد و زاہدوں کو نہیں مارنا، ہرے درختوں کو نہیں، باغوں کو نہیں جلا دینا، ایسے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بس اسلامی جنگیں جو ابتدا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوئی وہ دفاعی بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ضابطہ اور ایک اخلاق تھا، اور اس کی پوری پابندی کی جا رہی تھی۔ تیسری بات جو میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جنگوں کے ذریعہ ایک احسن خلق دنیا کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس بات کو میں اپنی مزید کھولتا ہوں اس رنگ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ چنانچہ زندگی کے ہر ایک ادوار کو، زندگی کے ہر ایک طور کو آپ نے جیا، اور دنیا کے سامنے جی کر یہ دکھایا کہ کیسے اس مقام پر خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلق کا جو اظہار جنگوں میں ہوا، وہاں صبر کے اعلیٰ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں حسن تدبیر کے نمونے نظر آتے ہیں، شجاعت کے نمونے نظر آتے ہیں، وہاں انصاف اور عدل کے قیام کے نمونے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نمونے ہم نے بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں اسی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں صفحہ نمبر 447 میں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے کو 2 حصوں پر منقسم کر دیا۔ ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا، دوسرا حصہ فتح یابی کا، تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے۔ سو ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت سے ثابت ہو گئے۔ بس آپ کے یہ دونوں زمانے، جو فتح کا زمانہ بھی تھا اور دوسرا جو تکلیفوں کا زمانہ بھی تھا، ان دونوں زمانوں نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مکمل طور پر کھول کر سامنے پیش کر دیا۔ اب بنی نوع انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس اسوہ حسنہ پر چلیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار اور ثروت کا زمانہ آپ پر آیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ نے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ظاہر کیا، سخاوت اور عفو درگزر کا نمونہ پیش کیا، تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے وضاحت بیان کرنے کی درخواست ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دور آئے، ایک مکی دور جو کم و بیش 13 سال کا تھا، اس کے بعد 10 سال کا دور وہ مدنی دور تھا جو کہ آپ نے مدینہ میں گزارا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینا شروع کی، اب اس کی تفصیل تو اتنی بیان نہیں ہو سکتی۔ فتح مکہ کو لیتے ہیں ہم، سب سے زیادہ مظالم آپ پر اور آپ کے اصحاب پر وہ مکہ میں ہوئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقی، عمار، یاسر، سمیہ، ایک طویل فہرست ہے ان صحابہ کی جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقابل بیان تکالیف ہیں جو وہاں برداشت کی۔ 13 سال کا یہ زمانہ تھا۔ آخر مجبور ہو کے آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور آخری بار غار ثور سے نکلنے کے بعد حضور نے مکہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے مکہ کی بستی، تو مجھے دنیا کی تمام بستیوں سے پیاری تھی، مگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عبد الرحمن عوف نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، عبد الرحمن عوف اور دوسرے مسلمان وہی ہیں جو اسلام سے پہلے تھے، ہمیں اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ حضور نے فرمایا، انی امرت بالعفو، مجھے اللہ کی طرف سے عفو کا حکم دیا گیا، فلا تقاتلوا، ان سے لڑو نہیں۔ آپ نے لڑائی نہیں کی۔ بہرحال جب اللہ نے اجازت دی، سن 8 ہجری میں آپ فتح مکہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور داخل ہوتے ہی بعض صحابہ نے یہ کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہا دیا جائے گا، رنگ دی جائیں گی گلیاں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج کا دن خانہ کعبہ کی عظمت ظاہر کرنے کا دن ہے، آج امن اور سلامتی کا دن ہے، محبت کا دن ہے۔ آپ داخل ہوئے اور سب سے بڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں ہوئی تھیں۔ آپ نے ایک جھنڈا بنایا اور ان کے بھائی کو دیا، اور یہ کہا کہ بلال تم یہ اعلان کرتے جاؤ، آج جو میرے بھائی اور میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ امان میں آ جائے گا۔ چلتے 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 آخر وہاں پہنچے، خانہ کعبہ میں جتنے 360 بت تھے سارے کے سارے توڑ کے باہر نکالے گئے، اور آپ یہ پڑھتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، مٹ گیا، اور باطل نے تو مٹنا ہی تھا۔ آج بھی جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے یہی پیغام ہے کہ باطل جتنا بھی لمبا ہو، آخر اس کو زاہقہ کے دور میں داخل ہونا ہے اور اس کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ بہرحال عفو کا جو آپ بات کر رہے ہیں، جو سوال آپ نے عفو کا کیا، یہ سارے ظالم جو آپ پر ظلم ڈھایا کرتے تھے سارے وہاں اکٹھے تھے، اور بعض بھاگ گئے تھے کہ آج ہمارے سے انتقام لیا جائے گا۔ اور جب یہ وہاں سارے کھڑے تھے، جمع تھے، تو حضور نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی کہ تم کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو حضور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے ہمارے معزز بھائی، او معزز بھائی کے بیٹے، ہم تجھ سے صرف خیر کی امید کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، میں تم کو وہی کہوں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم،
अंतुम तौलका, कि तुम पर आज कोई गिरफ्त नहीं की जाएगी, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। अब आप देखें कि सारी दुनिया की तारीख़ पढ़ के देख लें कि किसी इंसान ने अल्लाह के नाम पर 13 साल जुल्म सहे हों, और जब अल्लाह ताला ने उसको इक़्तिदार दिया हो और वो एक लम्हे में हज़ारों लोगों को माफ़ कर दे और कोई उनसे इंतकाम ना ले, कहाँ मिसाल मिलेगी? ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब रहा आपने सखावत की बात की, जितने भी माले गनीमत आती थी वह सब के सब आप अपने सहाबा में बांट देते थे। और तारीख़ में एक रिवायत यहाँ तक आती है कि एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में ज़ख़म हो गए। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाईं और अपने वालिद मेहरबान से ये दरख्वास्त करने आईं कि ये कैदी आए हुए हैं, ग़ुलाम आए हुए हैं, मुझे भी कोई दे दें जो मेरी मदद करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे थे नहीं, वो अपना ये पैगाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे के चली गई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा के आने और उनका ये पैगाम दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई और बाप होता और बेटी के हाथ के ये ज़ख़म देखता और इसके साथ साथ उसके पास ग़ुलाम और लौंडियाँ भी थीं, एक लम्हे में वो कितनी ही दी जा सकती थी। मगर मेरे आका का नमूना देखें, आप उसी वक्त अपनी बेटी के घर गए और जाके उनके साथ बैठ गए और फरमाने लगे कि फ़ातिमा, मैंने सुना है तो ग़ुलाम या लौंडी मांगने आई थी, क्या इससे बेहतर ये नहीं कि तुम लोग सोने से पहले 34 बार अल्लाह अकबर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब तुम ये कहोगे 33 अल्लाह अकबर कहोगे तो अल्लाह ताला तुमको इससे बढ़कर सवाब देगा। अब देखें कि एक इंसान जिसको इक़्तिदार मिला, जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये सब कुछ है, उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ये था कि अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। एक और रिवायत आती है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर जाकर ये देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पे सोए हुए हैं। हमारे यहाँ जो चटाइयाँ मिलती हैं ये नरम होती हैं, अरब दुनिया में मैंने तो देखा भी, लेटा भी उन पे इसी वजह से। वहाँ पे जो चटाइयाँ होती हैं वो खजूर के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो खुरदरी किस्म की होती हैं, उसके ऊपर लेटे हुए थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा हजूर के पहलू पर वो चटाई के सारे निशान बने हुए थे। तो हज़रत उमर की आँखों से आंसू आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि माँ युब की का तुझको क्या चीज़ रुला रही है उमर? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या सैयदी कैसर और किसरा, वही इक़्तिदार तो आपको भी मिला है, अब अच्छे दिन आ गए हैं, क्या हम आपके लिए कोई ऐसा गद्दा ना बनाएं जो आरामदेह हो? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर या अब्दुल्ला बिन मसूद, माली वाले दुनिया से मेरा क्या वास्ता, मैं तो एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आया हूँ। जैसे एक मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता है और अगली मंजिल की तरफ चल पड़ता है, मैं तो उसी तरह ये दिन गुजार रहा हूँ और उसके बाद मेरी मंजिल तो अल्लाह ताला तक पहुँचना है। और आपने किसी गद्दा बनाने का हुक्म नहीं दिया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई कई महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में कोई खाना नहीं पकता था। उन्हीं के वो साहबी ने पूछा कि या उम्मुल मोमिनीन, फिर गुजारा कैसे होता था? आपने फरमाया, अस्वदैन, खजूर और पानी पर, या कोई अंसारी कोई तोहफ़ा ला के दे गया तो उसके ऊपर। फिर आगे देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा
خود بھی بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلاؤ۔ ہر صحابی سے پوچھا انہوں نے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، ان کو گھر لے کے آ گئے اور پوچھا امہات المومنین سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ ایک ام المومنین نے فرمایا دودھ کا ایک پیالہ ہے جو کسی نے بھیجا ہے تحفتاً۔ حضور نے وہ پیالہ لیا اور یہی نہیں کہ خود پینا شروع کر دیا یا حضرت ابو ہریرہ کو دینے کے لیے دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جتنے بھی صفہ یعنی اس تھڑے پہ اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ، خود نہیں پیا۔ یہ ہے انسانیت کے اوپر رحم، یہ ہے شفقت، یہ ہے سخاوت، یہ ہے رحم دلی، یہ ہے غریبوں کا سچا ہمدرد۔ نہیں پیا، ابو ہریرہ کو دیا کہ پہلے سب کو پلاؤ، آخر پہ آپ نے پیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ باتیں کرنا بہت زیادہ ہے لیکن اسوہ سے ثابت کرنا اور اس اسوہ پہ نہ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں سے کروانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ تک معرفت الہی کے ذرائع جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک نمونے سے، پاک قدوہ سے بنی نوع انسان کو سکھائے، اور ہزاروں اولیاء نے اور عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور آگے جماعت کو بھی عمل کرنا سکھایا۔ اور عصر حاضر میں آپ دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز جب آج کل فلسطینیوں کے بارے میں دعا کی درخواست کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہیومینٹی فرسٹ اور دوسرے ادارے کام کرتے ہیں، یہ وہی روح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں پھونکی تھی، اور وہی آج ہم اس دور میں بھی حضرت مسیح السلام میں بھی اور آپ کے خلفاء میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ سچا نمونہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل اقتداء ہے۔ اسی کی پیروی سے ہم ترقی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے، اور یہی حضرت انسان کی بعثت کا مقصد ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں جرمنی سے، محترمہ خالدہ رانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ خالدہ رانا صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے میں پیارے آقا کو سلام پیش کرتی ہوں اور اپنی پوری ٹیم کو آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ سوال میرے چھوٹے چھوٹے دو ہیں، ایک میں نے پہلے بتوایا تھا لیکن اس وقت دو جو میرے ذہن میں آئے ہیں وہ میں نے کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے لوگ نا ہمیں 74 کے بعد بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں، ہم جو بہت سارے رشتہ دار میرے جو ہیں وہ غیر احمدی ہیں میری ماں کی طرف سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے یا کیوں نہیں آپ کوئی درخواستیں لکھتے یا کوئی آپ اس چیز کو کیوں نہیں کرتے نا کہ آپ لوگوں پہ اگر زیادتی ہوئی یا ظلم ہوا ہے۔ تو میں جواب تو یہی دیتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ کاغذی مسلمان بنے ہو، ہمیں نہ اپنے کاغذ سے کافر کہہ دیا، ہمیں فرق کچھ نہیں پڑا، لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی علماء میرے بزرگ کو بیان دے سکتے ہیں مجھے، کوئی میں اور حوالہ دے سکوں وہ بھی بتا دیجیے۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سارے غیر احمدی ہیں میرے رشتہ داروں کے علاوہ جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں، تو میں وہ سن کے دے دیتی ہوں، تو کئی دفعہ مجھے اپنے لوگ ہی منع کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جماعت کے نظام میں جو بنا ہوا ہے وہی چلنا چاہیے۔ تو میں اللہ کے فضل سے ہر جماعت کے پروگرام میں ہر چیز میں حصہ لیتی ہوں، کمیٹی فرسٹ میں بھی جو مجھے توفیق خدا دیتا ہے، تو کیا جب میں ان کو دے دیتی ہوں وہ کر دیتی ہوں، اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اس کا گناہ مجھے تو نہیں ملے گا؟ کیا یہ جائز ہے ہمیں، یا کہ پھر وہی جماعتی انتظام کے مطابق ہی لوگوں کو دینا چاہیے؟ ویسے میں ہر چندوں میں دیتی ہوں، مریم فنڈ میں، کوئی بلال فنڈ میں، ہر چیز میں، پھر اس کے علاوہ اگر میں غیر احمدیوں سے کوئی کر دیتی ہوں تو اس لیے میں پوچھنا چاہتی تھی جزاک اللہ جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور عمرے کا بھی پوچھنا تھا کہ بدلے حج کے بدلے جزاک اللہ۔ ہمارا وقت چونکہ محدود ہے تو ہم اسی سوال کو لے لیتے ہیں۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں
کہ جو ان کا یہ سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین احمدیوں پر طرح طرح کے جو مظالم کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ مظالم کو خاموشی سے برداشت کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس بارے میں، تو اس کا کچھ اختصار سے جواب دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، وہ تم کو حسین بناتے ہیں، آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ یہ تو خود ابو جہل اور ابو جہل اور ابو لہب یہ اپنے نمونے سے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم ابو جہل ہیں، ہم ابو لہب ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور مظلوم کون ہے؟ جماعت احمدیہ۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استقلال اور صبر کے ساتھ ہم نے برداشت کرنا ہے، اور کرتے چلے جا رہے ہیں 100 سال سے۔ ابھی حضور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بھی کل کے خطبے میں جو قربانیاں دی احمدیوں نے، کتنی تفصیل سے حضور نے بیان فرمایا۔ ہم نے تو اس قوم کے لیے قربانیاں دیتے چلے جانا ہے، اور کیوں دیتے چلے جانا ہے وہ بھی حضرت مسیح انسان کے اس شعر کے مطابق، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہدار کہ آخر قرآن دعوی حب پیغمبرم، اے میرے دل ان لوگوں سے تو محبت کا ذرا سلوک کر، کچھ نہ کچھ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اپنی اس بہن سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں مسلمان عام طور پر اس وقت دین سے بہت دور ہیں، ان کو گمراہ کرنے والے مولوی ہیں، اور وہ مولوی جن کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماءہم شر من تحت ادیم السماء، اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ وہ بدترین مخلوق ہے جو ان لوگوں کو احمدیت سے دور رکھتی ہے اور حقائق سے دور رکھتی ہے، اور بری وہ باتیں بتاتی ہیں جو قریش مکہ مسلمانوں کو ورگلایا کرتے تھے۔ لیکن آخر ابھی میں نے عرض کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کو مٹ کے رہنا ہے، وہ آج نہیں تو کل اور کچھ دن کے بعد، لیکن اس کو تو جانا ہی جانا ہے۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ صدقات یا سب، پہلی اولیت تو یہ ہے کہ جو جماعتی نظام ہے وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں ہی ہم سب کچھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی تجھ سے مانگنے آ جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، جتنی تیری حیثیت ہے تو اس کی بھی مدد کر۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے ہے، اور جیسا کہ ہمارے ایک سائل نے بھی پروگرام کے آغاز میں یہ سوال کیا تھا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کو اس زمانے کے لوگوں نے بھی جو ہے پڑھنے کے بعد بہت زیادہ وہ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور آج تک بھی اس مضمون کو پڑھنے کے بعد متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کی چند مثالیں پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، اسلامی اصول کی فلسفی یہ جو کتاب ہے اور یہ جو مضمون ہے، یہ بلا شبہ قرآن مجید کے حقائق و معارف کی ایک بے نظیر تفسیر ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو قرآن مجید کے ساتھ عشق تھا، اس عشق کا ایک عملی نمونہ ہے، آپ کے عشق کا ایک اظہار کا یہ طریق ہے۔ دراصل یہ کتاب جو اسلام کے عقائد ہیں، جو اسلام نے دنیا کے سامنے بیان کیے ہیں، ان عقائد کو منطقی طریق پہ اور فلسفیانہ طریق پہ مدلل رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس طرز پہ جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس میں صف اول کی کتابوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جو سائل نے بھی سوال اس سے پہلے کیا کہ یہ جو پورا کا پورا جلسہ ہی تھا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تحریک کے ذریعہ ہو رہا تھا۔ ایک شخص گمنام تھا، سوامی شوگن چند، جو ہمارے پروگرام میں شروع میں بھی ذکر ہو چکا ہے، وہ آتا ہے اور وہ پوری تحریک کرتا ہے،
اور وہ جلسہ کرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں گیا، تاریخ بھی اس کے بارے میں خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں گیا، گویا کہ وہ اسی بھی پروگرام کے لیے خاص طور پہ دنیا کے سامنے منظر عام پہ آیا۔ وہ حضرت مسیح اسلام کی خدمت میں آنے کے بعد درخواست کرتا ہے کہ ایسے ایسے یہ پروگرام ہے اور یہ سوالات کے جواب دینے ہیں۔ حضرت مسیح اسلام اس کا جواب لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ مضمون لکھایا گیا اور آپ کو الہاماً بتایا گیا کہ یہ مضمون ہے جو سب پر غالب آ جائے گا۔ اور حقیقتاً بھی ایسا ہوا کہ یہ مضمون جو تھا 26 سے 28 دسمبر 1896 کو جب ہوا لاہور میں، تو اس مضمون سے پہلے بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی بھی تقریر تھی۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اسلام کی تازگی کے زمانے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ جو معجزات اور خوارق ہم پڑھا کرتے تھے، آج ہم میں کوئی صاحب معجزہ نہیں ہے، وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ اس تقریر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقریر آتی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں کہ نشانات دکھاؤں، اسلام کے معجزات دکھاؤں، خوارق دکھاؤں، جو دیکھنا چاہے مجھ سے دیکھے۔ تو یہ ترتیب بھی دراصل خدا کی طرف سے ہی ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی یہ مضمون کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے، بعد میں کتابی شکل میں چھپی، جو رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب کے نام سے ہے، اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اس مضمون کا کیا اثر تھا۔ اس کی مکمل تفصیل اگر پڑھنی ہے تو سیرت المہدی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کے عینی شاہد حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبی تفصیل سے وہ روایت بیان کی ہے کہ کیسے جلسے کا پس منظر ہوا، کیسے کیا ہوا، وہ پورے 20-30 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ جو رپورٹ جلسہ اعظم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلسے کے پڑھے جانے کے وقت کیا اثر ہوا، اس کا ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں، تاکہ چونکہ یہ سوال بھی اسی سے متعلق ہے اور وہ سائل کا سوال بھی یہی تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ پنڈت گووردھن داس کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا، لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام، یعنی حضرت مسیح موعود اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا، اس لیے اکثر شائقین اپنی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ 1:30 بجے میں ابھی بہت سا وقت تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد بھرنے لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پر ہو گیا۔ اس وقت کوئی 7-8 ہزار کے درمیان مجمع تھا۔ مختلف مذہب و ملل اور مختلف سوسائٹیوں کے لوگ اور ذی علم آدمی موجود تھے۔ اگرچہ کرسیاں اور میزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا تھا، لیکن سدھا آدمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا، اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑے بڑے رؤساء عمائد پنجاب کے، علماء فضلاء، بیرسٹر، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، غرض ہر طبقہ کے، مختلف برانچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ جوش سے برابر 4-5 گھنٹے اس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنا پڑا۔ اس مضمون کے لیے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے صرف 2 گھنٹے ہی تھے، لیکن حاضرین جلسہ کو اس سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ ماڈریٹر صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون ختم نہ ہو تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا جائے۔ ان کا ایسا فرمانا عین اہل جلسہ اور حاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا، کیونکہ جب وقت کے گزرنے پر مولوی مبارک علی صاحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے ختم ہونے کے لیے دیا، اور حاضرین اور ماڈریٹر صاحب نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ یہ مضمون شروع سے اخیر تک یکساں دلچسپی و مقبولات اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ چنانچہ یہ وہ صورت تھی جو اس وقت یہ مضمون سننے والوں کی تھی۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایسے محو ہو گئے تھے کہ گویا ان کے سروں سے پرندے بھی اگر کچھ اٹھا کے لے جائیں تب بھی ان کے علم میں نہیں تھا۔ پھر اس مضمون نے کیا اثر دنیا پہ پیدا کیا؟ چنانچہ حضرت مفتی محمد صاحب صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر حبیب کتاب میں بیان فرماتے ہیں، آپ کی روس کے عظیم مفکر جو کاؤنٹ ٹالسٹائل تھا، اس سے خط و کتابت ہوئی، وہ پوری خط و کتابت وہاں موجود ہے لمبی آپ نے یہ کتاب اس کو پڑھنے کے لیے دی۔ چنانچہ اس کے جواب میں اس نے بیان کیا، دی آئیڈیاز آر ویری پروفاؤنڈ اینڈ ٹرو، کہ یہ جو خیالات ہیں یہ بہت ہی زیادہ سچے ہیں اور اثر ڈالنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح انگلستان کے محترم آرچر بشیر صاحب لکھتے ہیں اپنی سوانے میں کہ جب وہ آرمی میں تھے ان کو کسی دوست سے یہ کتاب ملی اور انہوں نے اس کو پڑھا، تو جو باطل خیالات تھے یا دنیا داری کے خیالات تھے، اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ دور ہونا شروع ہو گئے۔
پھر اسی طرح نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان کے بھی مفکرین نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو اس کے نتیجے میں ان کے جذبات اور ان کے خیالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چنانچہ اخبار بدر میں 7 جنوری 1960 میں صفحہ نمبر 11 میں درج ہے کہ سردار کرپال سنگھ صاحب جو تھے، یہ کانگڑا کے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے جب اسلامی اصول کی فلسفی کو پڑھا تو یہ لکھتے ہیں کہ ان کو جو بھجوائی گئی ان کو کہ میں نے آپ کی مرسلہ کتب میں سے اکثر کا مطالعہ کیا، ان میں سے ایک کتاب ٹیچنگ آف اسلام بلا شبہ لاسانی ہے کہ جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ ایک شخص کے لیے جو اسلامی اصول کے فلسفہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں ہم اوامر اسلام کا خلاصہ پاتے ہیں اور یہ کتاب ہر سچائی کے خواہاں کے لیے مفید ہے۔ پس دراصل یہ کتاب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو لکھی گئی کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پہ غالب آئے گا، یہ ہم 127 سال سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قوموں کے مختلف لوگوں کو، علاقوں پہ اگر ہم اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے بعد وہ اسلام اور احمدیت میں داخل ہوئے، اس کی حقیقت کو قبول کیا۔ دراصل یہ کتاب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی پوری تفصیل ابھی ہم نے سنی کہ کیسے معرفت الہی کے اس میں ذرائع بیان کیے گئے ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے ایک نئی لذت اس میں حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک نئے معرفت اور نئے اسلوب سے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پروگرام کے ذریعہ سے میں ان احمدی بھائیوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک اس کتاب کا مطالعہ اگر نہیں کیا یا ان کے علم میں ایسے دوست ہیں جنہوں نے نہیں کیا تو وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب اپنے اندر ایک صداقت رکھتی ہے کہ جب بھی اس کو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ روحانیت میں ترقی کرنے لگتے ہیں، دنیا داری سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ان کا ایک تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کے وقت کو پہنچ رہا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، تب زمین پر اس کے لیے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 65۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جویا اور طالب رہیں اور اسی کو اپنا اصل مقصود قرار دیں۔ ہماری ساری کوشش اور تگ و دو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے، خواہ وہ شدائد اور مصائب سے ہی حاصل ہو۔ یہ رضائے الہی دنیا اور اس کی تمام لذات سے افضل اور بالا تر ہے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 82-83، ایڈیشن 1985، مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مزید کسی سیریز میں کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا